السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ حاضر خدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ یہ ویڈیو ایک ایسی ہے جس کا سامنا مجھ سمیت ہر ایک خاتون کو لازمی کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایسی 8 مشکل چیزیں ہیں جن کو صاف کرنے میں ہمیں بڑی دقت پیش آتی ہے۔ باورچی خانہ مسلسل استعمال ہونے والی جگہ ہے، اسی وجہ سے یہاں گندگی بھی ہر وقت پھیلتی رہتی ہے جسے کوئی بھی سلیقہ مند خاتون برداشت نہیں کر سکتی۔ اس ویڈیو میں آپ کو باورچی خانے کی ان مشکل جگہوں اور چیزوں کو صاف کرنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں جو گھنٹوں رگڑے جانے کے باوجود ٹھیک سے صاف نہیں ہو پاتے۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے سل بٹا۔ ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہوگا اور سب اس سے واقف ہوں گے۔ سل بٹا استعمال کے فوراً بعد گرم پانی یا صرف پانی میں بھگو دیں تاکہ جو چیزیں جم گئی ہیں وہ نم ہو کر صاف ہو جائیں۔ اگر کسی گہری رنگ والی چیز کو پیسا گیا ہے تو سل بٹے پہ نشان رہ جاتا ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے لیموں اور سرکے کو مکس کریں اور ٹوتھ برش کی مدد سے صاف کر لیں۔ سل بٹے کو کسی خوشبودار یا زیادہ تیزابیت والے لیکوڈ میں نہ بھگوئیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس چیز آ جاتی ہے وہ چکلا بیلن۔ آج کل ماربل یا پھر لکڑی کا چکلا بیلن استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی لکڑی کا چکلا بیلن ہے تو اسے کبھی پانی میں نہ بھگوئیں کیونکہ پھر اس میں کریک پڑ جائے گا یا لکڑی پھول جائے گی۔ اس کے بجائے چکلے کو کھڑا کر کے کسی اسکریپر سے کھرچ کر سارا خشک آٹا نکالیں اور موٹے کپڑے سے صاف کر لیں۔ ماربل کے چکلا بیلن کو البتہ دھویا جا سکتا ہے لیکن اسے بھی فوراً سکھا لینا ہی بہتر ہے۔ اس سے آگے جو ہماری چیز آ رہی ہے وہ تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، گرائنڈر کا جگ۔ کچھ خواتین کو گرائنڈر کا جگ دھونا کافی مشکل کام محسوس ہوتا ہے۔ اس کو دھونے اور اچھی طرح صاف کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ چند قطرے ڈش واش کے لیں اور پانی ڈال کر گرائنڈر مشین چلا دیں اور پھر سادہ پانی سے کھنگال کر اس کو اچھی طرح سے خشک کر لیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ چیز آ رہی ہے کٹنگ بورڈ کے داغ دور کرنا۔ کٹنگ بورڈ کو کتنا بھی صاف کر لو لیکن کچھ داغ اس پر جم کر رہ جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ بدنما محسوس ہوتے ہیں۔ کٹنگ بورڈ کو بے داغ بنانے کے لیے ایک لیموں کا رس یا لیموں کے تیل کے 10 قطرے آدھے کپ پانی میں ملا لیں اور برتن دھونے والا اسفنج اس مکسچر میں ڈبو کر جاننے والے سائڈ سے بورڈ کو صاف کریں اور دھو لیں۔ یہ کام دن میں کریں تاکہ بورڈ کو تیز دھوپ میں خشک کیا جا سکے۔ سارا دن دھوپ میں رکھا رہنے کے بعد رات میں آپ نئے جیسا صاف ستھرا کٹنگ بورڈ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس کے بعد خواتین کو کچن میں جو چیز صاف کرنے میں مشکل پیش آتی ہے وہ ہے توا۔ اگر چکنائی زدہ ہو تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اسفنج سے صاف کریں اور پانی سے کھنگالتے ہوئے بھی اسفنج سے رگڑ لیں۔ اگر توا سادی روٹی پک پک کر بہت خراب ہو چکا ہے تو پہلے چولہا جلا لیں اور توے کو درمیانی آنچ پر 5 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ گرم توے کو احتیاط سے کسی اسکریپر سے ہر طرف کھرچیں۔ گرم ہونے کی وجہ سے تمام جمع ہوا آٹا اور تیل آرام سے نکل آئے گا۔ پھر تھوڑا سفید سرکہ لے کر توے پر پھیلا لیں اور دھو لیں۔ اب باری آتی ہے کچن کا سنک صاف کرنے کے طریقے کی۔ اگر آپ کا کچن کے سنک کی نالی بار بار بلاک ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سنک سے بہنے والی چکنائی ہے۔ سنک کو مندرجہ ذیل طریقوں سے صاف کریں۔ نمبر 1 طریقہ جس سے آپ کا سنک بہت اچھے سے صاف ہونا سٹارٹ ہو جائے گا وہ ہے کاسٹک سوڈا۔ کاسٹک سوڈا آپ کو بازار میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس کو ایک بالٹی میں ٹھنڈے پانی میں مکس کریں اور سنک میں ڈال دیں۔ اس سے سنک 10 منٹ میں ہی کھل جائے گا اور آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ نہایت ہی آسان اور مؤثر طریقہ ہے یہ۔ اور جو دوسرا طریقہ ہے سنک کو
کھولنے کا وہ ہے نمک، پانی اور لیموں۔ نمک، پانی اور لیموں کا محلول بنا کر سنک میں ڈال کر 10 منٹ چھوڑ دیں اور کسی سلاخ کو سنک کے اندر گھمائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ سنک بالکل صاف ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اگلا ٹاپک ہمارا ہے اوون کا شیشہ صاف کرنے کا طریقہ۔ ابھی ہم بات کریں گے اوون کے شیشے صاف کرنے کے لیے ایک شیشے کے پیالے میں سرف، سرکہ اور پانی بھر کر رکھ دیں۔ چند سیکنڈ کے لیے اوون چلا دیں۔ سرف اور پانی کی نمی اوون کے اندرونی حصے میں پھیل چکی ہوگی۔ اب آپ کوئی موٹا کپڑا لیں اور اس سے اوون کو صاف کر لیں۔ اس سے آپ کا اوون صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے شیشے کے گلاس۔ اکثر شیشے کے گلاس صاف ہونے کے باوجود میلے لگتے ہیں اور ان سے بو نہیں جاتی۔ ان کو صاف کرنے کے لیے ایک بڑے برتن میں پانی میں سرکہ ملا کر گلاس اس میں بھگو دیں۔ تھوڑی دیر بعد صاف پانی سے کھنگال لیں۔ آپ کے گلاس بالکل نئے بن جائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔